کن عظیم جرائم کو کرنے جا رہا ہے، اس کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ جی اس کی واقعہ کربلا کی سب سے پہلی شہادت جو آپ سمجھ سکتے ہیں وہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، کیونکہ امام اچھا حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین میں شامل ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق خلفائے راشدین کا دور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 30 سال کا ہونا تھا، جس میں ہم 4 خلیفۂ راشد کو ہم بہترین طریقے سے جانتے ہیں، جو کہ پورا دور مکمل ہوتا ہے 29.5 سال کا، 29 سال 6 مہینے۔ اس کے بعد خلافت جو ہے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتی ہے، اور وہ 6 مہینے اس خلافت پہ فائز رہتے ہیں، جس میں بڑی خانہ جنگی کے واقعات ہیں، اس طرف میں نہیں جانا چاہتا۔ جی اور اس 6 مہینے کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب 30 سال پورے ہو چکے تو وہ صلح کرتے ہیں، اور اس صلح کے بعد وہ خلافت ملوکیت میں بدل جاتی ہے اور وہ آگے منتقل ہو جاتی ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو صلح کی 6 مہینے بعد، یہ حدیث مبارکہ کی عین صادق ہونے کا ٹائم تھا، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ حسن یہ میرا بیٹا مسلمانوں کے 2 بہت بڑے گروپ میں صلح کروا دے گا۔ تو لیکن ان کی صلح کے بعد بھی یہ معاملہ حل کی طرف نہیں گیا، اور ان کو آخرکار زہر دے کے شہید کر دیا گیا، اور زہر بھی بہت دردناک اور تکلیف دہ زہر تھا، جس کی بنا پر وہ شہادت کا جام نوش کر گئے۔ اس کے بعد یزید نے جب تخت نشین ہوا، تو کیونکہ میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ پہلی شہادت تو امام حسن کی ہو گئی، کیونکہ یہ جی ساری اقتدار کی جنگ اس طرف سے تھی، یزید کی طرف سے۔ تو امام جب یزید نے تخت نشین ہونے کے بعد سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہ تھا کہ اس کو ڈر تھا، کیونکہ یزید کے جو طریقے تھے اور جو عادات تھیں وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر چکے ہیں۔ اس میں کوئی جی دو رائے نہیں تھی ان کے سامنے کہ یزید کوئی اچھا انسان ہو۔ تو ایسے جی انسان کے ہاں بد نیت، بد کردار، جی اور اس میں تمام وہ خصائل پائے جاتے تھے جو کسی بھی صورت مسلمانوں کی نمائندگی نہیں کر سکتا۔ ایسا انسان جی مسلمانوں کی نمائندگی نہیں کر سکتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما جب ان تمام حالات اور اس کے کردار سے بخوبی آشنا تھے، تو وہ ایسے انسان کی ہاتھ پہ بیعت ہرگز نہیں کر سکتے تھے نہیں کر سکتے۔ جس سے اسلام، دین اسلام کو خطرہ ہو۔ یہاں بات بالکل امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے اقتدار کی کسی بھی صورت میں نہیں تھی، بات تھی ان کے نانا کے دین کی، جو بہت قربانیاں دینے کے بعد یہاں تک پہنچا تھا، جس میں بہت پہلے ہی جنگیں اور اصحاب کی شہادتیں اور دین اپنے پورے جوش و خروش میں آگے بڑھ رہا تھا، کافروں پہ غالب آ رہا تھا۔ اس کے بعد ایسے انسان کے ہاتھ میں اپنی نمائندگی دے دینا، یہ دین اسلام کے لیے خطرہ تھی، جو کہ کسی بھی صورت ایک وقت کے امام کے لیے قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو جیس تخت نشین ہونے کے فوراً بعد مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو ایک خط آتا ہے یزید کی طرف سے، جن میں 4 اشخاص کے نام درج تھے: امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، کہ ان کی بیعت لینی ہے لازمی کسی بھی صورت میں، اور اگر یہ بیعت دینے سے انکار کریں تو ان کی جان لینے سے بھی گریز نہ کیا جائے۔ اچھا، تو ولید بن عقبہ کے بارے میں جیسے ہی یہ خط آیا، کہ خدمت میں جیسے ہی یہ خط پیش ہوا، انہوں نے فوراً طلب کیا امام حسین کو اور باقی اشخاص کو۔ تو یہ جس وقت ولید بن عقبہ نے ان کو بلایا تھا، یہ وقت ولید بن عقبہ کے ملنے کا نہیں ہوا کرتا۔ تو جب ان کے پاس اچھا یہ پیغام پہنچا کہ آپ کو بلایا گیا ہے، تو یہ بات واضح تھی کہ کوئی نہ کوئی غیر معمولی بات واقعہ ہوئی ہے جس کی بنا پہ ہمیں بلایا جائے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جان نثاروں کے ساتھ ولید بن عقبہ کا رخ کیا، اور ان کو ہدایت کی کہ اگر میں ولید بن عقبہ کے پاس جا رہا ہوں، اگر میری آواز زیادہ زور سے ہونے لگے تو فوراً میرے دفاع کے لیے اندر آنا۔
تو ولید بن عقبہ نے ان کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط پڑھ کے سنایا، جس میں یہ بات جو میں بتا چکا ہوں وہ جی لکھی ہوئی تھی۔ تو امام حسین نے کہا کہ میں رات کی تاریکی میں بیعت نہیں کرتا، اگر میں بیعت کروں گا تو میں اعلانیہ بیعت کروں گا، اور بالکل یہ اس بات کی طرف امام حسین کا رخ تھا کہ وہ اس کی تدبیر اپنائیں کہ اس کے بارے کیا کیا جاتا ہے۔ تو مروان بھی وہاں پر موجود تھا۔ مروان بھی کوئی خاص اچھا شخص نہیں ہے اسلامی تاریخ میں، اور اس کے بھی بڑے مظالم ہیں اہل بیت کی طرف سے خاص طور پر۔ تو مروان اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوتی ہے، لیکن بہرحال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل آتے ہیں بنا بیعت لیے، ظاہر سی بات، اور وہ جا کے بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ اب جو ہے مدینے میں رہنا ہمارے لیے محفوظ نہیں ہے، کیونکہ معاملات یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ جی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھرانے کے ساتھ اور اپنے جان نثاروں کے ساتھ مدینے سے ہجرت کرتے ہیں مکے کی طرف۔ اب آپ یہ سوچیں کہ ایک وقت تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے ہجرت کر رہے ہیں مدینے کی طرف، کہ ان کو اتنا ستایا جا رہا ہے، لیکن وہ تو کفار تھے، انہوں نے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ بھی اختیار نہیں کیا، لیکن امام حسین جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بیٹا کہا ہے، اپنے شانوں پر بٹھایا ہے، مدینے کی گلیوں میں گھمایا ہے، وہ کلمہ گو سے تنگ آ کر مکے کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ وہ کیا مشکل وقت ہوگا کیا وقت ہوگا، امام حسین اور ان کے گھرانے کے لیے، کہ وہ مدینہ چھوڑ رہے ہیں جہاں ان کے نانا کا کیسا روضہ ہے۔ تکلیف دہ مرحلہ ہوگا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر اصحاب رسول نے امام حسین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں پہ دیکھا ہے، ان سے کھیلتے دیکھا ہے، انہوں نے کتنا وقت گزارا، اپنے بچپن سے جوانی تک کے معاملات سارے مدینے میں ہیں، اور یہ کوئی چھوڑنا ہجرت کرنا کوئی آسان عمل نہیں ہوتا، جبکہ آپ کو یہ بات واضح ہو کہ لوگوں کے ارادے کس قدر بدنیت ہیں۔ بالکل تو امام حسین نے مکہ کی طرف حج کے ارادے سے مکہ گئے۔ مکہ پہنچنے کے بعد جو ان کو شعبان کے مہینے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچے تھے۔ اب مکہ میں ان کو خطوط آنا شروع ہوتے ہیں کوفے کی طرف سے کہ ہم تو یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتے، اور وہاں کے لوگوں کی طرف سے ایسے خطوط آتے ہیں جس سے یہ بات ظاہر ہو رہی تھی کہ وہ کسی بھی صورت میں یزید یا اس کے کسی گورنر پہ بیعت نہیں لینا چاہتے، وہ امام حسین کے منتظر ہیں کہ وہ آئیں اور ان کو راہ نجات دیں۔ کوفے کی لوگوں کی یہ بات امام حسین کو اچھی طریقے سے معلوم تھی کہ وہ کتنے رنگ بدلنے والے لوگ ہیں اور موقع پرست لوگ ہیں، جہاں مشکل آئے گی وہ اپنی راہ لے لیں گے اور امام حسین کو اکیلے چھوڑ دیں گے۔ لیکن خطوط یہی ہوا، اور خطوط اتنے متواتر آ رہے تھے اور اس مقدار میں آ رہے تھے کہ اس کو نظر انداز کرنا بھی ایک وقت کے امام کے لیے، جس کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں نہیں، ہم بنا امام کے ہیں اس وقت، اگر آپ نے ہمیں بیعت نہیں دی تو پھر قیامت میں تو ہم آپ کو ہی پوچھیں گے۔ اور امام حسین جو دین کا اتنا پابند، اور جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اتنی فکر ہو، وہ کیسے ان خطوط کو نظر انداز کر سکتا ہے جبکہ وہ اتنی تعداد میں آ چکا۔ تو امام حسین ممکن ہی نہیں ہے یہ بات کہ وقت کا امام اس چیز کو نظر انداز کرے۔ تو امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی عقیل، مسلم بن عقیل، جو کہ مسلم بن عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کی طرف روانہ کیا، جو اپنے دو ننھے شہزادوں کے ساتھ تھے، سفیر حسین جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے کوفے کی طرف ان کو روانہ کیا۔ وہ کوفے پہنچتے ہیں تو کوفی نے جس بھرپور اور پرجوش انداز میں ان کا استقبال کیا، اگر وہ استقبال ویسا جوں کا تو رہتا تو یہ شاید واقعہ وقوع پذیر نہ ہو۔ 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی دیکھتے ہی دیکھ۔ جب یہ خبر پھیلی کہ معاملات تو امام حسین کی طرف ہیں، اور مسلم بن عقیل نے اتنی والہانہ محبت امام حسین اور اہل بیت کی طرف جب دیکھی، تو یہ مسلم بن عقیل کوئی چھوٹے عرصے نہیں رہے کوفہ میں، تقریباً 1 مہینے کا عرصہ ہے، ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتہ ہے پرانے زمانہ اس میں لوگوں کا ہوا کرتے تھے، سفر بھی طویل اور سارے معاملات، تو کم و بیش 1 مہینہ کٹھن سفر اس کے، اور یہ صرف
صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین صلی مشکل اللہ ہے، علیہ ورنہ وسلم. کون اتنا مشکل سفر اٹھاتا ہے. تو ابن زیاد